یہی حضرت زکریا صاحب شیخ الحدیث ہیں. اٹھاؤ صفحہ 172 میں صحیح بخاری کی روایت، صفحہ 172 میں حضرت نے تعویل کی ہے. دیکھو حکایات صحابہ میں صفحہ 172 واقعہ ذکر کیا ہے. کیا میرے تبلیغی بھائیوں سے میری یہی گزارش ہے کہ تم اس کتاب کو پڑھو. صفحہ 172 میں ایک لمبا واقعہ ہے، بہرحال وہ واقعہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا. عمرو ابن سلمہ کا واقعہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ 6-7 سال کے تھے وہ، جو اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے. 6 سال ان کی عمر تھی اور اپنی قوم کو کی وہ امامت کرتے تھے. یہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. کیونکہ یہ مسئلہ حنفی مذہب کے خلاف ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور یہ مسئلہ حنفی مذہب کے خلاف ہے. حنفی مذہب میں یہ ہے کہ بالغ ہونا چاہیے، 6-7 سال کا آدمی نہیں پڑھا سکتا ہے نماز کو. چنانچہ ان کی وکالت فرماتے ہوئے حضرت زکریا صاحب کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کہتے ہیں کہ بچہ کی امامت کا مسئلہ، یہ میں دیوبند کے شیخ الحدیث سے حدیث سمجھ رہا ہوں، سنو اور آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیوبندی کس طرح حدیث سمجھتے ہیں. یہ دیکھو کہ رہا بچے کی امامت کا قصہ، یہ مسئلہ کی بحث، یہ مسئلے کی بحث ہے. جن کے نزدیک جائز ہے ان کے نزدیک تو کوئی اشکال ہی نہیں، اور جن کے نزدیک جائز نہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے انہی لوگوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو، بچے اس حدیث میں مراد نہیں ہیں. یعنی مسئلہ یہ تھا، حضرت عمرو ابن سلمہ کی یہ قوم حضور کے پاس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لائے. حضور نے کہا جاؤ تم نے جو سب سے زیادہ قرآن یاد کیا ہو وہ تمہاری نماز پڑھائے گا. جب یہ لوگ لوٹے تو اس میں جو عمرو ابن سلمہ تھے وہ قرآن ان کو زیادہ یاد تھا، بہت زیادہ، سب سے زیادہ یاد تھا. تو وہ جو تھے ان کو قوم نے کہا کہ چلو بھائی آپ کو زیادہ یاد ہے اس لیے آپ نماز پڑھائیں. اور وہ بہت لمبی حدیث ہے، بیچارے غریب تھے، کپڑے پھٹ جاتے تھے اور پیچھے سجدہ کرتے تھے تو کھلا رہتا تھا. تو عورتوں نے کہا کہ اے قوم کے لوگوں اپنے امام کو کم از کم کپڑے تو دے دو. تو انہوں نے ان کو کپڑا نیا لا کر کے دیا. تو انہوں نے کہا کہ جتنا خوش میں اسلام لانے کے بعد ہوا تھا اتنا ہی خوش اس کے بعد مجھے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی. جب مجھے نیا کپڑا لا کے دیا گیا تو مجھے کتنی خوشی ہوئی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھاتے تھے. زکریا صاحب کہتے ہیں کہ حضور نے انہیں کہا تھا کہ تم میں جو ہو وہ پڑھائے، تم میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ پڑھائے. ان کو تھوڑی کہا تھا، وہ تو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، 6-7 سال کے تھے. ان کو ان لوگوں نے امام بنایا تھا. گویا حدیث ان لوگوں نے نہیں سمجھی، 15 صدی کے بعد میں زکریا صاحب کی سمجھ میں زیادہ آ گئی. یہ دیوبند کی درسگاہ ہے. نہیں سمجھے آپ لوگ بھی نہیں سمجھے، سمجھ گئے؟ یعنی ان کی سمجھدانی 1500 سال کے بعد میں زیادہ وسیع ہو گئی دارالعلوم دیوبند کی. اور جو صحابہ نے اپنے 6-7 سال کے بچے کو جسے قرآن یاد تھا زیادہ، اس نے نماز پڑھائی، وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، وہ حدیث نہ سمجھ سکے. یہ 15 صدی کے بعد زکریا صاحب دیوبند کے انہوں نے سمجھا. اور سنیں ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں.